بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان ہمیشہ گناہوں سے بہکاتا ہے، لیکن ایک بار اس نے عبادت کے ذریعے بھی بہکایا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو برسوں غار میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن پھر ایسا جال بچھا کہ اس کا انجام عبرت کا نشان بن گیا۔ پہاڑ کی غار میں تنہا یہ شخص سلیم دن رات عبادت کرتا، روزے رکھتا، راتیں قیام میں گزارتا، یہاں تک کہ عبادت میں سب گاؤں والوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ ابلیس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شیاطین روانہ کیے، مگر کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ خود ابلیس اس کے مقابلے کے لیے آیا اور اس کی عبادت گاہ کے قریب آ کر پہاڑ کی ایک جانب عبادت کرنے لگ گیا، اور اتنی عبادت کی کہ سلیم پر سبقت لے گیا۔ سلیم تھک جاتا تھا مگر ابلیس نہیں تھکتا تھا۔ سلیم روزے کا ناغہ کر لیتا تھا مگر ابلیس روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھتا تھا۔ اسی طرح سلیم کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی اور اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شیطان نے ایک دن سلیم سے کہا کہ ہم اس عبادت پر قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، مخلوق خدا سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نہ تو ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی جماعت میں، اور ہمیں یہ عبادت اپنے لوگوں کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں گے اور ہماری عبادت دیکھ کر ان کے دل میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں پہاڑ سے اتر کر گاؤں میں آ گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے، کھانا لا کر کھلاتے اور سب ضروریات کا خیال کرتے۔ ایک دن شیطان نے سلیم سے کہا، ہم اپنے لوگوں پر بوجھ بن چکے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، ہمیں چاہیے کہ خود کما کر کھائیں اور لوگوں سے مستغنی ہو جائیں۔ سلیم بولا، پھر کیا رائے ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ اگر ہم ایک دن مزدوری کر لیں اور باقی ہفتہ عبادت میں گزار دیں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ سلیم نے اس کی بات مان لی اور اب دونوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے کہا کہ ہم تو محض اپنے لیے کماتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم دوسروں پر صدقہ بھی کرتے، آخر بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی بڑا درجہ ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دن تجارت وغیرہ کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ چنانچہ اب دونوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ابلیس نے سلیم کو مال و دولت کا چسکا ڈال کر چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ سلیم کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہونے لگے، تجارت کے اسرار و رموز کھلنے لگے۔ وہی عبادت گزار شخص اب دنیا کا غلام بن چکا تھا۔ محلات اور خزانوں کے بیچ وہ اپنے رب کو بھول بیٹھا، اس کے چہرے پر غرور اور تکبر نمایاں تھا۔ بالآخر وہ دن آیا جب دولت ہی اس کی بربادی کا سبب بن گئی۔ اس کے خزانے اسی زمین میں دفن ہو گئے اور اس کی یاد صرف ایک عبرت ناک کہانی کے طور پر رہ گئی، بالکل اسی طرح جس طرح قارون کے خزانوں کی چابیاں سنبھالنا بھی کاردار تھا۔ مال و دولت کی محبت میں آ کر وہ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا اور کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ دیا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی بھی اس کا ساتھی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بے شک عبادت، دولت اور عزت سب کچھ تبھی فائدہ دیتی ہے جب اس کے پیچھے اخلاص اور ہدایت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے اس طرح کے مکر و فریب سے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔